سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے تاریخ کائنات کے مسافر۔ اس کہانی کے مصنف ہیں ایم راحت اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پروفیسر عارف شمسی بڑے سے شفاف حال میں داخل ہوا۔ 5 افراد بیٹھے ہوئے تھے اور پانچوں کے پانچوں پروفیسر شمسی کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ پروفیسر شمسی نے ہاتھ اٹھا کر سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر خود بھی سامنے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ پرروب شخصیت کا مالک بلند و بالا قد و قامت کا ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ سامنے بیٹھے ہوئے پانچوں افراد کو اس نے دیکھا اور اس کے بعد ان میں سے ایک کو اشارے سے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ شخص جلدی سے اٹھ کر شمسی کے پاس پہنچ گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اظہر علی صاحب۔ اظہر علی صاحب، ذرا لائسنس دکھائیے اپنا۔ جی صاحب۔ اظہر علی نے جلدی سے اپنی جیب سے لائسنس وغیرہ نکال کر شمسی کے سامنے رکھ دیا اور شمسی نے ناک سکیڑ کر کہا، نہیں مسٹر، آپ جائیے، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا مزاج نہیں مل سکے گا۔ ڈرائیونگ آپ کی روزی ہے اور آپ نے اپنے لائسنس کو اتنا گندا کر رکھا ہے کہ کوئی اسے چھو کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ معافی چاہتا ہوں آپ سے، آپ یہ 5,000 روپے کا چیک رکھیے، یہاں تک آنے کا معاوضہ ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ کو روزی مل جائے۔ برا نہ مانیے گا میری بات کا، آپ کا اور میرا ساتھ نہیں رہ سکے گا۔ صاحب جی معافی چاہتا ہوں، وہ دراصل نہیں، آپ براہ کرم جائیے۔ اظہر علی نے لائسنس جیب میں رکھا تو پروفیسر شمسی نے ایک بار پھر اسے چیک پیش کیا اور وہ سلام کر کے باہر نکل گیا۔ دوسرے لوگوں کے چہروں پر بھی کسمساہٹ تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ بہت ساری چیزوں سے فطرت کا پتہ چلتا ہے۔ انٹرویو کے لیے آنے والوں نے صاف ستھرے لباس پہننے کی کوشش کی تھی۔ بے شک ایک ڈرائیور بہت زیادہ خوشحال نہیں ہوتا، لیکن اپنے پاس رکھی ہوئی چیزوں کو صاف ستھرا رکھنے کا خوشحالی سے تو کوئی تعلق نہیں۔ اس سے تو طبیعت اور فطرت کا پتہ چلتا ہے۔ دوسرا اور تیسرا آدمی صرف اس بات پر مسترد کر دیا گیا تھا کہ ان کے لائسنس میل سے چپٹے ہوئے تھے۔ پروفیسر نے ان سے ان کے تجربے وغیرہ کے بارے میں پوچھا ہی نہیں تھا۔ چوتھا آدمی سامنے آیا تو اس کا لائسنس قدرے صاف تھا، لیکن اس کی وجہ بھی سامنے تھی۔ لائسنس بنے ہوئے صرف 3 ماہ ہوئے تھے۔ آپ کا تجربہ صرف 3 ماہ کا ہے؟ جی سر۔ یہ تو بہت کم ہے۔ سر آپ میرا ٹیسٹ لے لیجئے، گاڑی بہت اچھی چلاتا ہوں۔ نہیں، میں نے اپنے اشتہار میں لکھا تھا کہ کم از کم 5 سال ڈرائیونگ کا تجربہ ہونا چاہیے۔ آپ کو تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ 5,000 روپے کا چیک لیجئے، کہیں اور ٹرائی کیجئے۔ باقی 2 افراد کو بھی 5,000 روپے کے چیک مل چکے تھے۔ 5واں شخص ایک نوجوان اور خوبصورت سی شکل کا آدمی تھا۔ چھریرے بدن کا مالک، آنکھوں میں گہری سرخی، ہونٹوں پر قدرتی مسکراہٹ، قریب آیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔ آپ کا لائسنس؟ نہیں ہے۔ کیا؟ پروفیسر کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ سر میں لائسنس بنوانے کے جھگڑے میں ہی نہیں پڑا آج تک۔ مطلب 14 سال سے ڈرائیونگ کا تجربہ ہے اور یہ تجربہ مہارت کی اس حد میں داخل ہو گیا ہے کہ اب کوئی ٹریفک آفیسر کبھی مجھے نہیں روکتا اور سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں بغیر لائسنس کے ڈرائیور ہوں۔ لیکن آپ کا لائسنس کہاں گیا؟ بنوایا ہی نہیں ہے تو جاتا کہاں؟ کیا یہ غیر قانونی حرکت نہیں ہے؟ سر قانون پر بحث کریں گے مجھ سے؟ ٹریفک کے قوانین بنائے جاتے ہیں، سمجھائے جاتے ہیں اور توڑے بھی جاتے ہیں۔ بس بات مٹھی سے مٹھی تک ہونی چاہیے۔ لائسنس ہوتا ہے تو رکھ لیا جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہے تو کون پوچھتا ہے؟ لیکن آپ ڈرائیونگ کیسے کریں گے؟ جیسے کروں گا وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ پروفیسر شمسی کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی، پھر اس نے کہا، کہاں رہتے ہیں؟ فٹ پاتھ پر، پارکوں میں، ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر، کئی جگہ میرے پاس ٹھکانے موجود ہیں۔ کوئی گھر نہیں ہے آپ کا؟ ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ جھوٹ کتنا بول لیتے ہیں آپ؟ بقدر ضرورت، نوجوان نے بے خوفی سے کہا۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ہاؤس کیپر کے لیے اشتہار دیا تھا، اس وقت آپ گرے کلر کے خوبصورت سفاری سوٹ میں تشریف لائے تھے اور آپ نے بہترین انٹرویو دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ جی جی بالکل، اور مجھے ملازمت نہیں ملی تھی۔ اس سے بھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے ایک عربی سے انگلش ٹرانسلیٹر کے لیے اشتہار دیا تھا، آپ آئے تھے اور آپ نے انٹرویو دیا تھا۔ جی بالکل، آپ کی یادداشت واقعی بہت اچھی ہے۔ لیکن جناب آپ ایک تعلیم یافتہ آدمی ہیں اور اچھی خاصی شخصیت کے مالک بھی ہیں، پھر آپ یہ ڈرائیور کا روپ اختیار کر کے کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ میں آپ کے ہاں ملازمت کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ بھی میرے ایک سوال کا جواب دیجئے۔ 2 دفعہ آپ نے مجھے مختلف انداز میں اپنے پاس دیکھا ہے اور آج تیسری بار بھی میں آپ کے پاس ہوں۔
2 بار آپ نے مجھے مسترد کر دیا تھا اور ملازمت نہیں دی تھی، اب تیسری بار آپ نے میرے ساتھ یہ مہربانی کیوں کی؟ اس لیے کہ میں بار بار تمہارے آنے کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ وجہ بتا دوں گا، لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ اگر انسان کے ذہن میں تھوڑا سا تجسس رہتا ہے تو وہ اپنے اندر لچک بھی پیدا کرتا ہے۔ آپ کے ذہن میں اگر تجسس رہا میرے بارے میں تو آپ مجھے اس ملازمت پر برقرار رکھیں گے۔ آج سے ٹھیک 30 دن کے بعد پہلی تنخواہ جب میں آپ سے لوں گا تو آپ کو اس بارے میں ساری تفصیلات بتا دوں گا۔ نہیں، یہ تفصیلات بتائے بغیر میں تمہیں ملازمت نہیں دے سکتا۔ دیکھو، برا مت ماننا، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ تم نے دیکھا میں ایک نرم دل انسان ہوں۔ یہ بیچارے ملازمت کی تلاش میں آئے تھے، ضرورت مند ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی رقم سے میں نے ان کی خدمت کی۔ ابھی ایسے 6 اور چیک میری جیب میں پڑے ہیں۔ 20,000 روپے میں نے ان لوگوں کو دیے ہیں، مزید 30,000 اگر اور افراد ہوتے تو دے دیتا۔ یوں تو میں کسی کے چہرے پر مایوسی کی لکیریں دیکھنا پسند نہیں کرتا، لیکن یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی ایسی شخصیت میرے پاس آ جائے جو مجھے نقصان پہنچا دے۔ تم نے تیسری بار یہ کوشش کی ہے، ہو سکتا ہے تمہارے ذہن میں کوئی ایسا منصوبہ ہو میرے لیے جو مجھے نقصان پہنچا سکے۔ اب یہ آپ دیکھ لیجئے اور سوچ لیجئے پروفیسر، ویسے میں ایک سچ بول رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ آپ کو نقصان پہنچانے کا کوئی منصوبہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ باقی جہاں تک رہا اس بات کا معاملہ، تو پروفیسر آپ یقین کر لیجئے کہ 30 دن سے پہلے میں آپ کو ذرا برابر کچھ نہیں بتاؤں گا۔ آپ مجھے حکم دیجئے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ چوتھی بار جب آپ کسی بھی سلسلے میں اشتہار دیں گے تب بھی میں حاضری ضرور دوں گا۔ پروفیسر گہری نگاہوں سے نوجوان کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے کہا، نام نہیں بتایا تم نے اپنا؟ آپ پوچھیں گے تو میں ضرور بتاؤں گا، میرا نام فلک شیر ہے۔ اور باقی کچھ؟ باقی صرف اتنا کہ ڈرائیور ہوں، ادب بھی کروں گا، ڈرائیونگ بھی کروں گا، اور 30 دن کے بعد اپنے یہاں آنے کی وجہ بھی بتا دوں گا آپ کو۔ ٹھیک ہے، تمہیں ملازم رکھا جاتا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہیں فلک شیر کہا جائے یا شیر، جو آپ کا دل چاہے، مجھے اس پر اعتراض نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ فلک شیر ایک بہترین ڈرائیور ثابت ہوا تھا۔ پروفیسر عارف شمسی نے اسے ہر طرح سے آزمایا تھا، ہر جگہ اس نے نوجوان کو ٹرائی کیا تھا، لیکن بے مثال شخصیت کا مالک تھا۔ انتہائی چالاک، انتہائی شاندار، ہنس مکھ، شرارتوں سے بھرپور، پروفیسر اسے بے حد پسند کرنے لگا تھا۔ 30 دن کے بعد اس نے اسے پہلی تنخواہ دی اور پھر اسی شام اس نے اپنے لان پر اسے طلب کر لیا۔ فلک شیر مسکراتا ہوا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ تمہیں یاد ہے تم نے کیا وعدہ کیا تھا مجھ سے؟ بالکل یاد ہے پروفیسر، اور بات بہت سادہ سی ہے۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ ان 30 دنوں میں نے، آپ یقین کیجئے، آپ کے گھر کی ایک کیل کو بھی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی اسے تلاش کرنے کی کوشش کی، حالانکہ مجھے آپ کے کتب خانے میں آپ کی دستاویزات دیکھنے کا بے حد شوق ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ایک سائنسدان بھی ہیں اور ایک مہم جو بھی ہیں۔ آپ نے ساری زندگی بڑی سے بڑی پیشکش قبول نہیں کی، حالانکہ دنیا کے بے شمار ملکوں نے ایک عظیم سائنسدان کی حیثیت سے آپ کو مختلف طرح کی پیشکشیں کی ہیں۔ آپ کی شخصیت اور آپ کے کردار کا ایک عظیم پہلو یہ ہے کہ آپ نے اپنے ملک میں ملازمت کی پیشکش قبول نہیں کی تو کسی غیر ملک میں جانے کا فیصلہ بھی نہیں کیا، ورنہ عام طور سے لوگ، بلکہ ایسے لوگ جن کی صلاحیتیں بے پناہ ہوتی ہیں اور حکومت ان کی پذیرائی نہیں کرتی، غیر ملکی پیشکشیں قبول کر لیتے ہیں۔ آپ نے اپنی صلاحیتوں کو کسی قیمت پر فروخت نہیں کیا اور آپ کی زندگی کے بیشتر حصے مہم جوئی میں گزرے ہیں۔ پروفیسر شمسی، اب میں آپ کو اپنے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ اصل میں میرا وجود گم ہو گیا ہے، میری شخصیت گم ہو گئی ہے اور میں خود سے ناآشنا ہوں۔ آپ نے یقیناً پروفیسر نعمان برنی کا نام سنا ہوگا۔ نعمان برنی جو کار کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ پروفیسر شمسی چونک پڑا، پھر بولا، ہاں، او میرے خدا، میرے خدا۔ پروفیسر شمسی نے اچانک ہی کسی خیال کے تحت کہا، لیکن فلک شیر اس وقت کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے کہا، بہت پرانی بات ہے، میں نہیں جانتا کتنی پرانی، اتنی پرانی جو مجھے یاد نہیں، لیکن پروفیسر نعمان برنی ایک زمانے میں دنیا کے ایک ایسے پراسرار خطے میں نکل گیا تھا جو نہ صحرائے اعظم افریقہ میں ہے اور نہ ایمیزون میں، بلکہ اس کا جائے وقوع کہیں اور ہی ہے، اور شاید وہ زمین کا دوسرا طبق کہلاتا ہے۔ زمین کے اوپر اس علاقے کا کوئی وجود نہیں ہے۔ پروفیسر برنی نے اس علاقے کو سن شایا کا نام دیا ہے، اور سن شایا کا علاقہ کائنات کے ایسے چھپے ہوئے رازوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صرف ایک کہانی ہے۔ میں پروفیسر نعمان برنی کو اس وقت سے جانتا تھا جب میں نے ہوش سنبھال کر اپنی زبان سے کچھ کہا تھا۔ بہرحال پروفیسر نعمان برنی نے مجھے اپنی اولاد ہی کی طرح پرورش کیا اور ان کی موت کے بعد ان کے تمام اثاثے مجھے ہی مل گئے۔
یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن میں ہوش میں آنے کے بعد اس کھوج میں رہا کہ میں کون ہوں، میری ماں کون تھی۔ پروفیسر نعمان برنی اگر میرا باپ تھا تو میری ماں کیا ہوئی؟ اس نے کبھی مجھے میری ماں کے بارے میں نہیں بتایا۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ تھی۔ پروفیسر نعمان برنی کی موت کے بعد مجھے ایک انتہائی خفیہ جگہ سے ایک دستاویز حاصل ہوئی، اور اس دستاویز نے میری پرسکون زندگی میں بھونچال برپا کر دیا۔ میں سخت پریشان ہو گیا۔ معاف کیجیے گا، چونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو اپنے بارے میں ساری تفصیلات بتا دوں گا، اور بتانا ضروری بھی تھا۔ میرے لیے پروفیسر نعمان برنی نے اپنی دستاویز میں لکھا تھا کہ میرا تعلق سنشایا سے ہے، اور میں اس دنیا کا باشندہ نہیں ہوں۔ پروفیسر برنی مجھے سنشایا سے لائے تھے، اور میں ان کی اولاد بھی نہیں ہوں۔ بس ایک معصوم سے بچے کو وہ کسی حادثے کے تحت اٹھا لائے تھے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک نام بھی لکھا تھا۔ وہ تھا پروفیسر عارف شمسی کا، جسے اس بارے میں سب کچھ معلوم تھا۔ عارف شمسی پروفیسر نعمان برنی کے دوست تھے، اور پروفیسر نعمان برنی نے عارف شمسی کو اپنی ساری حقیقتیں بتائی تھیں۔ بس سمجھ لیجئے پروفیسر شمسی کے اس وقت سے میں آپ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش میں ہوں۔ کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں؟ کیا آپ ان تمام حقیقتوں کو تسلیم کریں گے؟ او میرے خدا، میرے خدا، میرے خدا! عارف شمسی نے عجیب سے لہجے میں کہا، اور فلک شیر اس کی صورت دیکھتا رہا۔ اس نے کہا، نعمان برنی مر چکے ہیں، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں، تم واقعی ایک عظیم شخصیت ہو، بہت بڑی شخصیت ہو تم۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ میری زندگی میں کوئی ایسی شخصیت بھی آئے گی۔ میں ایک پر اسرار کہانی ہوں، پروفیسر عارف شمسی۔ میں دنیا میں کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن ایک بات میں جانتا ہوں، میری شخصیت کا اگر دوسرا پہلو نمایاں ہو جائے تو میں ایک خونخوار درندہ بھی بن سکتا ہوں۔ سنو، میں تمہیں نعمان برنی کے بارے میں بتاؤں، وہ مجھ سے بڑا مہم جو تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ اس نے سنشایا کا سفر کیا تھا۔ وہ سنشایا کی بہت سی تصویریں بھی بنا کر لایا تھا۔ زمین کے ایک دوسرے طبق کے بارے میں وہ تحقیقات کرنے کے بعد ایک پراسرار اور انوکھا انکشاف کرنا چاہتا تھا، لیکن بہت سست رفتار تھا۔ اپنا کام کرتے کرتے اس نے ایک زندگی گزار دی، اور اس کے بعد موت نے اسے موقع نہیں دیا۔ اس نے مجھے کچھ تصاویر دکھائی تھی، دنیا کے دوسرے طبق میں رہنے والوں کے سلسلے میں، وہاں کے لوگ، وہاں کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات بھی بتائی تھیں انہوں نے، لیکن باقی اور کچھ جو اس نے بتایا تھا وہ اتنا سنسنی خیز تھا کہ میں دوسرے طبق کی تلاش کے سلسلے میں جانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ۔ اس نے کسی ایسے بچے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا جسے وہ اس دنیا سے لایا ہو۔ اگر اس نے اپنی دستاویزات میں ایسی کوئی بات کہی ہے تو پھر میں تم سے ایک بات کہوں کہ واقعی تم اسی دنیا کے انسان ہو۔ فلک شیر، میری جان، میرے دوست، ظاہر ہے اب تم ایک ڈرائیور نہیں رہے، تمہارا مقام تو بے پناہ بڑھ گیا ہے۔ اس سے زیادہ نہ میرے دماغ میں اور کچھ ہے، نہ میرے علم میں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے اپنی معلومات کا کوئی حصہ تم سے چھپایا ہے تو چوری سے نہیں۔ 15 دن کے لیے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، تم میری رہائش گاہ کا بھرپور جائزہ لے سکتے ہو۔ ایسا نہ سمجھنا کہ میں تمہیں ٹال رہا ہوں اور کچھ بتانا نہیں چاہتا۔ نہیں میرے دوست، میرے بس میں اگر ہو تو میں تمہیں سنشایا تک خود پہنچا کر آؤں۔ فلک شیر سنجیدہ نگاہوں سے پروفیسر عارف شمسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، ان 30 دنوں میں آپ کی شخصیت کے بارے میں جو اندازہ لگا سکا ہوں پروفیسر، وہ یہ ہے کہ آپ ایک نیک انسان ہیں، انسان دوست ہیں، بہترین اور اچھے انسان ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے وہی سچ ہوگا۔ آکاش آپ کے پاس اس سے زیادہ اور کوئی معلومات ہوتی، لیکن بہرحال مجھے اتنا اندازہ ہو گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی میری دنیا کا کوئی مسافر مجھے ملے گا، اور مجھے اپنے بارے میں معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ مجھے یقین ہے پروفیسر، مجھے پورا یقین ہے۔ پروفیسر عارف شمسی خاموش ہو گیا تھا۔ کافی دیر تک یہ خاموشی چھائی رہی، پھر فلک شیر نے مسکراتے ہوئے کہا، معافی چاہتا ہوں پروفیسر، میں نے ان لوگوں کی بھی حق تلفی کی جو صحیح معنوں میں آپ کے پاس ڈرائیور کی نوکری کرنے کے لیے آئے تھے۔ تاہم کیا آپ کے خیال میں میرا اب یہاں رکنا مناسب رہے گا؟ عارف شمسی نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور بولا، میرا خیال ہے انتہائی مناسب ہوگا۔ تمہارے ذہن میں ایک تجسس ہے، ایک تڑپ ہے، اور مجھ تک تم اسی لیے پہنچے ہو کہ میں ایک مہم جو ہوں۔ اب تک میں مختلف قسم کی مہمات میں حصہ لیتا رہا۔ سائنس کی دنیا میں نے ایسی بہت سی ایجادات کی جو میرے اپنے لیے تھیں، مجھے ان سے بے شمار فائدے بھی پہنچے۔ اگر میرے پاس سے جانے کے بعد تمہارے پاس کوئی ایسا ذریعہ موجود ہے جسے تم مناسب سمجھتے ہو تو بے شک مجھے کوئی حق نہیں کہ تمہیں روکنے کی کوشش کروں، لیکن اگر اپنی شناخت اور اپنے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کوئی اور بہت مؤثر ذریعہ نہیں ہے تمہارے پاس، تو پھر تم کچھ وقت میرے ساتھ گزار دو۔
میری زندگی میں اب کوئی مہم نہیں، کیونکہ میں ذہنی اور جسمانی طور پر اپنے آپ کو اب اس قابل نہیں سمجھتا۔ میں اپنی تمام مصروفیات ترک کر چکا ہوں اور اب صرف ایک پرسکون زندگی گزار رہا ہوں، لیکن کتابوں اور مختلف طریقوں سے۔ میں دنیا کے دوسرے طبق کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں، شاید تم سے زیادہ مؤثر طریقے سے اور تم سے زیادہ پیمانے پر، کیونکہ دنیا بھر میں میرے ایسے لاتعداد شناسہ پھیلے ہوئے ہیں جو اس سلسلے میں میری مدد کر سکتے ہیں۔ میں ایک طریقہ کار کے مطابق ان سے خط و کتابت کرتا ہوں، اس سلسلے میں بحث کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی ہمیں ان راستوں کی نشاندہی کر دے جو دوسرے طبق تک لے جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ باقی اگر تم پھر بھی جانا چاہتے ہو تو یہ بات میں جانتا ہوں کہ پروفیسر نعمان برنی نے بہت بڑا سرمایہ چھوڑا ہے اور وہ تمہارے پاس اور تمہاری ملکیت ہے، بہت کچھ ہے تمہارے پاس، لیکن اگر اس سلسلے میں مناسب تحقیق چاہتے ہو تو میں تمہیں اپنے ساتھ رہنے کی پیشکش کرتا ہوں۔ پروفیسر، بزرگوں نے کہا ہے کہ دانش مندوں کی صحبت انسان کو اتنا کچھ دیتی ہے کہ وہ اسے سنبھال نہیں سکتے۔ ہمارے درمیان ایک پرخلوص معاہدہ تھا۔ میں نے آپ کی ملازمت حاصل کر کے آپ کی قربت حاصل کی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ 30 دن کے بعد آپ کو اپنے بارے میں ساری تفصیل بتا دوں گا۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اور اس کے بعد بھی اگر آپ مجھے اپنے قدموں میں جگہ دینے کے لیے آمادہ ہیں تو میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کا مقام اور کوئی نہیں ہوگا۔ فلک شیر پروفیسر عارف شمسی کے ساتھ رہنے لگا اور دونوں کے درمیان ایک دوستانہ فضا قائم ہو گئی۔ مختلف اوقات میں بحث و مباحثے کے بعد وہ بات تو طے پا گئی تھی کہ فلک شیر زمین کے اس طبق کا باشندہ نہیں ہے اور نعمان برنی اسے سنشایا کی دنیا سے لایا تھا، لیکن باقی باتیں راز ہی میں تھیں۔ نعمان برنی نے ایسا کیوں کیا تھا اور سنشایا جانے کا راستہ کون سا تھا؟ کاش نعمان برنی ان دستاویزات میں یہ تفصیل بھی لکھ دیتا۔ نعمان برنی کی شاندار رہائش گاہ پر پروفیسر عارف شمسی نے وہ دستاویزات پڑھتے ہوئے کہا تھا، نعمان برنی کے پورے گھر کی تلاشی لے لی گئی تھی، لیکن اس کے پاس بہت سی ایسی چیزیں نہیں تھیں جو ان معاملات پر روشنی ڈال سکے، اور اس سلسلے میں وہ لوگ مایوسی کا شکار ہو گئے تھے۔ اسی دوران عارف شمسی کے علم میں فلک شیر کی بہت سی خصوصیات بھی آئی تھیں۔ فلک شیر بہترین مارشل آرٹ کا ماہر تھا اور بڑے شاندار وسائل رکھتا تھا۔ وہ ایک پھرتیلا، انتہائی ذہین اور شوق فطرت کا مالک تھا۔ شرارتیں اس کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں۔ بس کبھی کبھی افسردہ ہو جاتا تھا تو صرف اس خیال سے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور دنیا میں اس کے اپنے عزیز و اقارب بھی ہوں، اس کا اپنا ایک طرز زندگی ہو۔ اکثر وہ پروفیسر سے کہا کرتا تھا، پروفیسر میرے دوست، کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس دنیا کی داستانیں کیا ہوں؟ کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ کیسے ہوں؟ ہو سکتا ہے وہاں کے رہنے والوں میں میری ماں بھی ہو، میرا باپ بھی ہو۔ تمہاری یہ دنیا بھی بری نہیں ہے پروفیسر، لیکن شاید انسان کا خمیر جس جگہ سے اٹھتا ہے وہ جگہ اس کائنات میں اسے سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ یہ ایک گہری سچائی ہے، اس جگہ سے زیادہ قیمتی جگہ انسان کی زندگی میں اور کوئی نہیں ہوتی۔ پروفیسر عارف شمسی اعتراف کرتے ہوئے کہتا تھا۔ بہرحال دونوں کا کوئی نہیں تھا۔ عارف شمسی نے اپنی جد و جہد اور جستجو میں زندگی گزار دی تھی اور بیوی بچوں سے اس کا کوئی واسطہ نہیں رہا تھا، عزیز و اقارب بھی نہیں تھے۔ بہرحال فلک شیر ایک اچھا دوست اور ایک اچھا ساتھی تھا۔ دونوں اکثر جوان بن جایا کرتے تھے، شوخیاں اور شرارتیں کرتے تھے۔ پروفیسر عارف شمسی کو بھی اس نوجوان کی قربت میں لطف آتا تھا۔ ایک دن وہ دونوں لمبی ڈرائیو پر نکلے اور ایک دوسرے شہر میں پہنچ گئے جو یہاں سے اچھا خاصا دور تھا۔ وہاں کافی دیر تک سیر و سیاحت کرتے رہے۔ واپس پلٹے تو موسم نے تحفہ پیش کر دیا۔ آسمان پر بادل گھرائے اور بارش شروع ہو گئی۔ عارف شمسی بارش سے ذرا گھبراتا تھا، کہنے لگا، ڈیئر فلک، 2-3 بار میرے ساتھ ایسے حادثات ہو چکے ہیں جو بارش کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ بارش میں ڈرائیونگ سے مجھے بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ اطمینان رکھیے سر، میں آپ کو خیریت کے ساتھ منزل تک پہنچا دوں گا۔ بارش کا یہ موسم تو زندگی کا حسن پیش کرتا ہے اور زندگی کے اس حسن سے گریز ممکن نہیں ہے۔ فلک شیر واقعی ایک اچھا ڈرائیور تھا، لیکن اس بات کو وہ کیا کرتے کہ ایک جگہ گہرائی میں جہاں اچھا خاصا پانی جمع ہوتا جا رہا تھا، گاڑی خراب ہو گئی۔ انجن نے 2-3 ہچکیاں لیں اور خاموش ہو گیا۔ پروفیسر عارف شمسی کے چہرے پر تاریکی پھیل گئی۔ یہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، دیکھتا ہوں، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ فلک شیر نیچے اتر گیا، بونٹ اٹھایا، انجن پر جھک گیا۔ 3-4 بار اس نے گاڑی میں بیٹھ کر سلف لگانے کی کوشش کی، لیکن گاڑی اسی طرح خاموش تھی جیسے اس میں انجن ہی نہ ہو۔ فلک شیر کے چہرے پر بھی اب تھوڑی سی پریشانی کے آثار جھلکنے لگے تھے۔ وہ بے بسی سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ پروفیسر شمسی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بارش بڑھتی جا رہی ہے اور یہ جگہ نشیب میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی کا کوئی ریلا آ جائے، مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے۔
فلک شیر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک بار پھر وہ انجن میں کوئی کارروائی کرنے لگا۔ جب اس کے باوجود بھی کامیابی حاصل نہ ہوئی تو وہ سڑک کے کنارے آ کھڑا ہوا، جبکہ پروفیسر شمسی اندر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ 2-3 گاڑیاں گزریں لیکن نہایت بے رخی سے نظر انداز کرتی ہوئی آگے بڑھ گئیں۔ اس بارش میں کوئی کسی کو لفٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ادھر بادل بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ پھر جب بہت دیر ہو گئی اور خود فلک شیر کو یہ احساس ہوا کہ لفٹ نہیں ملے گی اور گاڑی بھی ٹھیک نہیں ہوگی تو صورتحال سنگین ہے، تو اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کچھ اور کرنے کا فیصلہ کیا۔ گاڑی کو سلائیڈ سے دھکیلتا ہوا لے کر آیا اور سڑک پر اس طرح کھڑا کر دیا کہ راستہ کافی رک گیا، لیکن سڑک اتنی پتلی نہیں تھی کہ دوسری گاڑی آگے نہ نکل سکتی۔ البتہ کوئی صاحب دل بس یہ سوچ سکتا تھا کہ ضرور ان لوگوں کو کوئی حادثہ پیش آیا ہے جو اس گاڑی کے مالک ہیں۔ پروفیسر شمسی کے تو جیسے ہاتھ پیروں کی جان ہی نکل گئی تھی، وہ بس خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ فلک شیر نے دور سے آتے ہوئے ایک گاڑی کو دیکھا، سفید رنگ کی ایک قیمتی کار تھی۔ اس نے جلدی سے پروفیسر شمسی سے آ کر کہا، گستاخی تو ہوگی لیکن براہ کرم ذرا جلدی سے نیچے اتر آئیے، میں نے ایک حل تلاش کر لیا ہے۔ پھر اس بڑے پتھر کی آڑ میں جو اس سڑک کے کنارے پڑا ہوا تھا وہ دونوں رک گئے۔ آنے والی گاڑی میں ایک ہی آدمی تھا اور اسے مجبوراً گاڑی روکنا پڑی۔ تجسس نے اس کے ذہن میں سر ابھارا تھا اور وہ اپنی گاڑی سے نیچے اتر آیا تھا۔ پھر وہ بارش کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھا اور پروفیسر شمسی کی گاڑی کے پاس پہنچ گیا۔ فلک شیر نے فوراً اشارہ کیا اور پروفیسر شمسی اس کے اشارے پر آگے بڑھا۔ دوسرے ہی لمحے فلک شیر پیچھے آنے والی گاڑی کے اسٹیئرنگ پر تھا اور شمسی اس کے برابر، اور اس کے بعد فلک شیر نے گاڑی اس برق رفتاری سے آگے نکالی کہ گاڑی کا مالک چیختا ہی رہ گیا۔ پروفیسر شمسی نے فلک شیر کو دیکھا اور عجیب سے لہجے میں بولا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا ہم اسے ایک دلچسپ شرارت کہہ سکتے ہیں؟ نہیں جناب، بلکہ ایک مجبوری، ایک ضرورت کہا جائے گا اس بات کو۔ اس سے درخواست بھی تو کر سکتے تھے کہ وہ ہمیں شہر تک اپنی کار میں لفٹ دے دے۔ بعد میں دیکھا جا سکتا تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی، کار بعد میں بھی آ سکتی تھی۔ آپ نے دیکھا نہیں پروفیسر، میں نے کئی گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کی تھی لیکن کوئی مان ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی ترکیب نہیں تھی، مجبوری تھی۔ یہ شخص ذرا مختلف معلوم ہوتا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تو گاڑی آگے نکال سکتا تھا۔ نہیں، مختلف تو وہ بھی تھے جو پہلے مجھے دیکھ کر آگے بڑھ گئے تھے۔ اصل میں اس بار جو عمل میں نے کیا تھا اس نے تجسس بھڑکایا تھا، اور کیا کیا جائے پروفیسر، یہ تجسس بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، آپ کو خود اس کا اندازہ ہے۔ پروفیسر شمسی نے گاڑی کے ڈیش بورڈ کے نیچے بنی ہوئی بٹنی میں ہاتھ ڈالا اور اس میں اس شخص کے پیپرز برآمد ہوئے۔ اس کا نام شیران تھا، اس کے لائسنس، گاڑی کے کاغذات وغیرہ سے اس کے بارے میں پتہ چلتا تھا۔ وہ ایک اعلیٰ درجے کے ہوٹل میں رہتا تھا، ہوٹل ہی کا پتہ درج تھا۔ پروفیسر نے یہ ساری باتیں فلک شیر کو بتائیں اور فلک شیر نے کہا، کوئی اسٹوڈنٹ ہے لیکن اچھی اور اعلیٰ درجے کی حیثیت کا مالک، کیونکہ اتنے قیمتی ہوٹلوں میں رہنا، اتنی قیمتی گاڑی اپنے پاس رکھنا عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ کوئی نواب زادے ہوں گے، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ اب کیا کرو گے اس گاڑی کا؟ عزت و احترام کے ساتھ اس ہوٹل کو پہنچا دیں گے، اور اپنی گاڑی کا کیا ہوگا؟ وہ تو اس وقت ٹین کا ڈبہ بنی ہوئی ہے، کل صبح اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بندوبست کیا جائے گا۔ مگر برا کیا ہے تم نے، پتہ نہیں اس بیچارے کو کوئی لفٹ دے یا نہ دے۔ اب یہ اس بیچارے کی تقدیر، کیا کیا جاتا؟ بہرحال میں اس شرارت سے مطمئن نہیں ہوں، چلیے کوئی دوسری شرارت کر کے آپ کو مطمئن کر دوں گا۔ فلک شیر نے عادت کے مطابق جواب دیا۔ وہ لوگ آگے بڑھتے رہے۔ پھر فلک شیر نے ایک دم کہا، البتہ جو اصل غلطی ہوئی ہے اس کا آپ نے نوٹس ہی نہیں لیا۔ شمسی نے چونک کر فلک شیر کو دیکھا اور بولا، اصل غلطی؟ ہاں، جس طرح ہم نے اس کے کاغذات سے اس کے بارے میں سارا پتہ چلا لیا، اسی طرح اس نے ہمارے کاغذات سے ہمارے بارے میں پتہ چلا لیا ہوگا۔ او میرے خدا، واقعی یہ بات میں نے نہیں سوچی تھی، لیکن تم غور کرو، یہ بھی کتنے افسوس کی بات ہے۔ آج اتفاق سے ساری باتیں افسوسناک ہی ہوئی ہیں، لیکن بہرحال کبھی کبھی ایسے واقعات پیش آ ہی جاتے ہیں۔ اب دیکھیں گے جو بھی ہوگا۔ لیکن اس وقت ان کی کھوپڑی ناچ کر رہ گئی تھی۔ جب وہ اپنی کوٹھی پر پہنچے تو آنکھیں پھاڑ کر رہ گئے۔ یہ کار آسمان سے پرواز کرتی ہوئی تو نہیں آئی ہوگی، ظاہر ہے جس راستے سے وہ آ رہے تھے اسی راستے سے آئی ہوگی، اور پھر یہ تو خراب پڑی ہوئی تھی۔ ایسی کیا بات تھی جو میری سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ فلک شیر نے سوچا اور پھر خوف زدہ ہو گیا۔ کار کو لانے والا یقینی طور پر یہاں موجود ہوگا۔ ادھر پروفیسر شمسی کی بھی بری حالت تھی۔ بہرحال وہ کار کے قریب پہنچ گئے اور انہوں نے اپنی کار روک دی۔ اس سے زیادہ حیرت ناک بات اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ کار میں وہی شخص بیٹھا ہوا تھا جو ایک اچھی شخصیت کا مالک تھا، حالانکہ خود فلک شیر نے بھی اسے اچھی طرح نہیں دیکھا تھا۔
لیکن اب جب اس نے غور کیا تو اسے اندازہ ہوا کہ اندر بیٹھا ہوا نوجوان شخص بہترین پرسنالٹی کا مالک ہے۔ اس کے چوڑے شانے، کثرتی بدن اور بڑی بڑی آنکھیں، چہرے پر ہلکی سی سانولاہٹ، ایک عجیب پرکشش اور پرروب شخصیت کا مالک تھا۔ دروازہ کھول کر وہ نیچے اترا، اس کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے اور وہ خون خوار نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، براہ کرم نیچے آئیے، میں آپ کو کار کے چوری کے الزام میں گرفتار بھی کروا سکتا ہوں۔ دونوں خاموشی سے نیچے اتر آئے تھے اور وہ کچھ لمحوں کے بعد بولا، یہ آپ کی کار کی چابی، کار میں معمولی سی خرابی ہوئی تھی، اس میں بہت ہی معمولی سے ایک پائپ سے پیٹرول رک رہا تھا جس پر آپ نے توجہ نہیں دی۔ ویسے آپ دونوں میں سے پروفیسر عارف شمسی کون ہے؟ عارف شمسی خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ اس نے کہا، آپ لوگ اگر چاہتے ہیں تو مجھ سے اپنی کار دیکھنے کی فرمائش کر سکتے تھے، لیکن خیر آپ نے جو کچھ کیا وہ آپ کی فطرت کا حصہ تھا۔ لائیے میری چابی تو دیجیے۔ آپ کی چابی آپ کی گاڑی میں لگی ہوئی ہے، لیکن صرف ایک بات بتا دیجیے، فلک شیر نے کہا۔ اس نے گھور کر فلک شیر کو دیکھا تو فلک شیر بولا، بس یہ بتا دیجیے کہ آپ اتنی جلدی، میرا مطلب ہے ہم سے پہلے یہاں کیسے پہنچ گئے؟ آپ کے پیچھے ہی پیچھے آ رہا تھا، بس ایک ٹرن سے گھوما تو آپ سے آگے نکل آیا۔ مگر آپ کو ہمارا پتہ کیسے مل گیا؟ تب آپ عارف شمسی نہیں ہو سکتے، کیونکہ بڑی غیر دانش مندانہ باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کا پتہ اس کار کی ڈگی میں موجود ہے، لیکن چیک کر لیجئے، ڈگی میں ایک بھاری رقم بھی موجود ہے۔ میں کسی کو ایسی سزا نہیں دیتا جس سے گھٹیا پن ظاہر ہو۔ آپ کی تمام چیزیں اسی طرح محفوظ ہیں، اور ایک بات اور ذہن نشین کر لیجئے، جو کچھ آپ نے اس وقت کیا ہے اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، لیکن ایسی ہی کسی دلچسپ داستان کی شکل میں جو داستان آپ نے ترتیب دی ہے۔ وہ آگے بڑھا، اپنی کار میں بیٹھا اور کار سٹارٹ کر کے ہوا ہو گیا، جبکہ پروفیسر شمسی اور فلک شیر وہیں کھڑے رہ گئے تھے۔ کچھ دیر اسی طرح گزر گئی، پھر پروفیسر شمسی نے کہا، بہرحال ہمیں کافی شرمندگی ہوئی۔ اس کے علاوہ مزید شرمندگی اس بات پر ہوئی کہ ہم اپنی گاڑی کی چھوٹی سی خرابی نہیں سمجھ سکے۔ آؤ گاڑی لے کر اندر آؤ، یہ کہہ کر عارف شمسی اپنی کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ شاید فلک شیر بھی اس واقعے سے کافی متاثر ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عارف شمسی کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک ہی اس نے چونک کر کہا، وہ ایک بات کہوں فلک شیر، تم نے کوئی خاص بات تو محسوس نہیں کی؟ ساری باتیں ہی خاص ہوئی ہیں، لیکن آپ کس خاص بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں؟ ہاں، ہمیں اس ہوٹل کا پتہ تو یاد ہے جہاں وہ رہتا ہے۔ جی، کمرہ نمبر 116، گرین کیپ ہوٹل، اور شاید اس کا نام شیران، پروفیسر نے کہا۔ جی جی جی، بہرحال تم گہری نگاہوں کے مالک ہو، لیکن کبھی کبھی بچپن تم پر بہت زیادہ مسلط ہو جاتا ہے اور تم بہت سے صحیح فیصلے نہیں کر پاتے، توجہ نہیں دیتے، غور نہیں کرتے۔ کوئی خاص بات پروفیسر؟ ہاں، اس کے نقوش، اس کا پروقار انداز، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو وہ ایک انتہائی پراسرار شخصیت کا مالک ہے، اور اگر وقت سے پہلے کچھ کہنا چاہوں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے تو وہ تمہارا ہی ہم نسل معلوم ہوتا ہے، یعنی زمین کے دوسرے طبق سے تعلق رکھنے والا۔ ایک لمحے کے لیے فلک شیر کا چہرہ دھندلا گیا تھا، اپنی فطرت کے برعکس اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے پروفیسر کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ عام طور سے وہ بہت کم سنجیدہ ہوا کرتا تھا، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے مدھم لہجے میں کہا، آپ نے دو بہت عجیب باتیں کہی ہیں پروفیسر، یعنی آپ نے اپنے آخری الفاظ میں یہ بات کہہ دی ہے کہ میرا تعلق سن شایا سے ہے، یعنی زمین کے دوسرے طبق سے، اور دوسرا انکشاف آپ نے اس شخص کے بارے میں کیا ہے۔ اصل میں پروفیسر، آپ کے ساتھ آج تک رہتے ہوئے میں نے آپ کی شخصیت کا جو تجزیہ کیا ہے اس میں ایک بات نمایاں پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ آپ اگر کوئی بات آخری لمحے میں کہتے ہیں تو اس کی کیفیت بالکل مختلف ہوتی ہے، یعنی آپ اس وقت یہ بات کہتے ہیں جب آپ کو کسی بات پر مکمل یقین ہوتا ہے، اور اس وقت آپ کے لہجے میں وہی یقین جھلک رہا تھا۔ پروفیسر نے ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اصل میں تھوڑا سا کچھ اور تجربہ بھی ہے مجھے، مشاہدہ کہہ لو، چہرہ شناسی کہہ لو، یا پھر ایک اور قوت ہے، وہ ہے دماغ۔ دماغ سے دماغ تک کی قوت، یعنی کسی کے ذہن کو فوری طور پر اپنے قابو میں لینے کی کوشش، اور اس سے مختصراً معلومات، اور میں نے ایسا ہی کیا تھا، لیکن تم یقین کرو جو کچھ مجھے اس کے ذہن سے حاصل ہوا وہ مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ اس کی گہرائیوں میں ضرور کچھ ہے۔ فلک شیر پر وہ رات بڑی سخت گزری تھی، سارے معاملات اپنی جگہ، لیکن جو مسئلہ سامنے آیا تھا اور اس میں جو گہرائی پوشیدہ تھی، فلک شیر کا اس کی زندگی سے گہرا تعلق تھا۔ بلا شبہ جو کچھ وہ کہہ کر گیا تھا وہ فلک شیر کے لیے قابل توجہ نہیں تھا،
وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ بعد میں کیا ہوگا، لیکن پروفیسر نے جو باتیں بتائی تھیں وہ فلک شیر کے لیے بہت ہی قیمتی تھیں۔ اگر وہ شخص بھی سنشایا کا باشندہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت ہی انہونی بات ہوئی ہے۔ بھلا وہ اس مہذب دنیا میں کہاں سے آیا؟ اسے یہ سارے معاملات کہاں سے ملے؟ کیا وہ کسی ایسے مہم جو کا کارنامہ ہے جیسا نعمان برنی نے کیا ہے، یا یہ سب کچھ ساری رات سوتے جاگتے گزری تھی؟ اور دوسری صبح ناشتے کی میز پر پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، رات کی پوری تحریر تمہاری آنکھوں میں لکھی ہے۔ بلا شبہ وہ انکشاف تمہارے لیے اتنا ہی سنسنی خیز ہونا چاہیے، لیکن میں نے بھی بہت سوچ سمجھ کر تمہارے اوپر یہ انکشاف کیا ہے۔ یقینی طور پر میرے بیٹے، وہ شخص تمہاری رہنمائی کر سکتا ہے۔ ذرا مختلف قسم کا انسان محسوس ہوا ہے، وہ بڑی مشکل سے تمہارے جال میں آئے گا، سمجھ رہے ہو نا؟ لیکن بہرحال اب یہ تمہاری صلاحیتیں ہیں کہ تم کیسے اس تک پہنچتے ہو۔ میں واقعی یہی سوچتا رہا ہوں ساری رات کہ کیا میری دنیا کا کوئی اور شخص بھی اس دنیا میں آیا ہوا ہے، اور کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو یہاں موجود ہیں۔ بہرحال میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اس تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ ویسے بھی یہ بات تم جانتے ہو کہ نہ تم میرے ملازم ہو اور نہ ہی میرے محکوم، بلکہ اب تو ہم بہت اچھے دوست ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کر سکتے ہیں۔ تو پھر میرے معزز بزرگ دوست، مجھے مشورہ دو کہ میں اب اس سلسلے میں کیا کروں۔ وہ جس ہوٹل میں رہتا ہے اس کا پتہ تمہیں معلوم ہے، وہاں سے اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ فلک شیر نے پرخیال انداز میں گردن ہلا دی تھی۔ بہرحال اس نے ہوٹل سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش تو نہیں کی، لیکن اس ہوٹل کی نگرانی ضرور شروع کر دی۔ وہ قیمتی کار اسے ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں نظر آ گئی تھی، اور جب وہ باہر نکلی تو فلک شیر نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ کار کا سفر ایک جم پر ختم ہوا، اور اس جم کے اندر داخلے میں فلک شیر کو بھی کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ ایک مخصوص حال میں مارشل آرٹ کا شعبہ تھا، اور فلک شیر کو اس بات کی خوشی ہوئی کہ مارشل آرٹ کے اس رنگ میں وہ پراسرار نوجوان بڑی دلچسپی کے ساتھ جا کھڑا ہوا تھا۔ فلک شیر مارشل آرٹ سے مکمل طور سے واقفیت رکھتا تھا اور بلیک بیلٹ بن چکا تھا۔ یہاں داخلے میں تو اسے دقت نہیں ہوئی تھی۔ چالاکی سے اس نے اندر داخل ہونے کا اجازت نامہ حاصل کر لیا تھا، لیکن بغیر ڈریس کے جم میں پہنچ کر مارشل آرٹ کا مقابلہ ممکن نہیں تھا۔ البتہ تقدیر اس کے ساتھ بہت سارے احسانات کر رہی تھی۔ مارشل آرٹ کے ایک استاد نے اپنے شاگرد سے مقابلے کی دعوت عام دی تو تمام لوگ خاموش کھڑے نظر آئے۔ استاد کو اپنے شاگرد پر بہت فخر تھا، اور یہ شاگرد تھا بھی کمال کی چیز۔ اپنے ہاتھ پاؤں سے کیکڑا نظر آتا تھا، چہرہ بھی بڑا مکروہ تھا۔ بندر کی طرح ابھری ہوئی پیشانی اور بقیہ نقوش بھی انسان سے زیادہ بندر سے ملتے تھے۔ بالکل کسی گوریلے کی اولاد معلوم ہوتا تھا۔ ساری ہڈیاں ٹیڑھی میڑھی، شاید یہ یہاں کا بہت ہی مشہور فائٹر تھا۔ پراسرار نوجوان دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا، چنانچہ فلک شیر کو اس سے اچھا موقع نہ ملا اور وہ سامنے آ گیا۔ مارشل آرٹ کے استاد نے اسے حقارت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا اور پھر کہا تھا، تم باہر کے آدمی ہو؟ ہاں، اور صرف مارشل آرٹ کے اس ڈپارٹمنٹ کو دیکھنے آیا تھا، لیکن میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اب تک جن لوگوں نے اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا وہ بہت کمزور اور غیر تربیت یافتہ ہیں۔ جب لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی مصیبت آئی ہے اور تقدیر انہیں ضرور ان کے کسی گناہ کی سزا دینا چاہتی ہے۔ یہاں ایریا میں داخلے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کیکڑے کی فائٹ کی دعوت قبول کر لی ہے۔ کیکڑا؟ فلک شیر حیرت سے بولا، اور قرب و جوار میں ہلکا سا کہا ابھرا۔ استاد نے ناپسندیدہ نگاہوں سے ہنسنے والوں کو دیکھا اور پھر بولا، قواعد کا خیال رکھا جائے۔ فلک شیر نے ایک نگاہ کیکڑے پر ڈالی جو پتھر کے بت کی طرح ساکت کھڑا ہوا تھا۔ استاد نے کہا، تو پھر تم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ میں تمہارا شاگرد نہیں ہوں، ایک فری فائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ فری فائٹ سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیونکہ اس شخص کے مقابلے کے لیے کہا گیا ہے، مقابلہ کسی بھی شکل میں ہو، مارشل آرٹ کے اصولوں کے مطابق یا اصولوں سے باہر، سمجھ رہے ہو نا؟ اگر میں اپنے طور پر اپنی فائٹ کا مظاہرہ کروں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کیا پستول ہے تمہارے پاس یا مشین گن لے کر آئے ہو؟ استاد نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، نہیں، میرا یہ ہاتھ پستول ہے اور یہ دوسرا ہاتھ مشین گن اور پاؤں ٹینک۔ اب تو ان چاروں چیزوں سے مقابلہ کروں گا۔ اس شخص کو آپ مکمل طور پر آزادی دیں کہ جو طریقہ کار چاہے استعمال کرے۔ میں پہلے ڈیفنس کروں گا اور اس کے بعد اسے شکست دے دوں گا۔ فلک شیر کے الفاظ یہاں موجود لوگوں کے لیے بڑے پرکشش تھے۔ ہر شخص انتہائی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ پراسرار نوجوان بھی، جس کا نام شیران تھا اور جس کے بارے میں ابھی صرف اس کی گاڑی میں رکھے ہوئے کاغذات کی مدد سے پتہ چل سکا تھا، بہرحال وہ خاموش کھڑا ہوا تھا۔
اس دلچسپ مقابلے کے لیے اجازت دی گئی اور فلک شیر نے جوتے اتار دیے، کمر کسی اور سامنے آ گیا۔ کیکڑا اب بھی اسے حقارت آمیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ چوپایوں کی طرح زمین پر جھکا اور پھر کسی تیز رفتار کیکڑے کی مانند ہی چاروں ہاتھ پیروں سے چلتا ہوا فلک شیر تک پہنچا۔ یہ بھی مارشل آرٹ کا طریقہ کار نہیں تھا، لیکن دیکھنے والوں نے ایک بہت ہی دلچسپ منظر دیکھا۔ اچانک ہی فلک شیر نے اپنی جگہ سے الٹی کلا بازی کھائی اور کیکڑا جو چوپایا بنا ہوا تھا بری طرح مار کھا گیا۔ فلک شیر کے دونوں پاؤں اس کی پیٹھ پر پڑے تھے اور وہ دھب سے پیٹ کے بل زمین پر آیا تھا، جبکہ فلک شیر نے اوپر کلا بازی کھا کر 2 دفعہ اس کی پشت پر ضرب لگائی اور وہ اچھل کر پیچھے ہو گیا۔ کیکڑے کو ایک دم احساس ہو گیا تھا کہ غلطی ہو گئی۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اس کی آنکھوں میں سرخی اترتی چلی آ رہی تھی۔ ایک بار پھر اس نے اپنے لمبے اور پتلے ہاتھ پھیلا کر فلک شیر کو پکڑنا چاہا، لیکن فلک شیر نے شاید یہ اجازت اسی لیے مانگی تھی۔ وہ انتہائی پھرتیلا تھا۔ کیکڑا اس تک پہنچنے کی بھرپور کوششیں کر رہا تھا اور فلک شیر پینترے بدل بدل کر اسے تھکا رہا تھا۔ 2-3 بار کیکڑے نے کھڑے ہو کر مارشل آرٹ کے ایکشن دیے اور فلک شیر نے بھی اس ایکشن کا جوابی ایکشن سے دیا، لیکن جو ہی کیکڑا اس پر حملہ آور ہوتا وہ فوراً اپنی ڈائریکشن بدل دیتا اور عجیب و غریب انداز میں اچھل کود مچا کر کیکڑے کو تھکاتا۔ ادھر استاد بری طرح غصے سے تڑپ رہا تھا۔ وہاں موجود لوگ اب بے اختیار ہنس رہے تھے۔ کیکڑا ایک بار بھی فلک شیر کے جسم کو ہاتھ تک نہیں لگا سکا تھا اور فلک شیر صرف اپنی پھرتی کی بنا پر اسے جھکائی دیتا پھر رہا تھا، یہاں تک کہ کیکڑا تھک گیا اور اس نے ایک دیوار سے پشت لگا کر کھڑے ہو کر کہا، یہ کون سی فائٹ ہے؟ میں اس فائٹ کے بارے میں نہیں جانتا اور نہ ہی یہ فائٹ کر سکتا ہوں۔ تو پھر اپنی شکست کا اعلان کر دو، فلک شیر نے کہا۔ استاد آگے بڑھا اور بولا، مگر تم اس سے فائٹ تو کرو، تم تو صرف بچتے پھر رہے ہو۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ میرا اپنا طریقہ کار ہے۔ اس سے کہو کہ اس کے پاس جو ذریعہ ہو، جو طریقہ ہو، اس سے مجھے زیر کرنے کی کوشش کرے۔ پہلے میں اپنا بچاؤ کروں گا اور اس کے بعد حملہ کروں گا۔ ٹھیک ہے، استاد نے کیکڑے سے کچھ کہا اور اس وقت کیکڑے کے ہاتھ میں کوئی 2.5 گز لمبا ڈنڈا نظر آیا۔ فلک شیر تک پہنچنے کے لیے اب اس نے یہ طریقہ کار اختیار کرنے کی کوشش کی تھی۔ فلک شیر محتاط ہو گیا اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اب اس کی شامت آئی، کیونکہ ڈنڈے کی پہنچ بہت دور تک تھی، لیکن پہلے ہی حملے میں فلک شیر نے اس کا حساب کر دیا۔ جیسے ہی ڈنڈا فلک شیر پر پڑا، اس نے جگہ خالی کی اور اچھل کر ڈنڈے پر پیر جمائے۔ ڈنڈا کیکڑے کے ہاتھ سے نکل کر نیچے گرا اور اس کے سرے نے کیکڑے کا پاؤں زخمی کر دیا۔ فلک شیر اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا، لیکن کیکڑے نے ڈنڈا دوبارہ اٹھا لیا اور اس کے بعد ہر بار ایک ہی طرح کا عمل ہونے لگا۔ ڈنڈے کا وار خالی دے کر فلک شیر اس پر اپنی ضرب لگاتا اور ڈنڈا کسی نہ کسی طرح اس کے ہاتھ سے نکل جاتا، یہاں تک کہ وہ اس پر بری طرح جھنجلا گیا اور ایک بار پھر دیوار سے جا لگا۔ تب فلک شیر نے کہا، بہت دیر ہو گئی اور اب میں اس پر وار کرتا ہوں۔ کیکڑا اس لیے خوش ہو گیا کہ وار کرنے کے لیے فلک شیر قریب آئے گا، لیکن اس وقت کیکڑا بالکل بدحواس ہو گیا۔ جب فلک شیر نے زمین پر پڑا ہوا ڈنڈا اٹھا لیا، اس نے ڈنڈے کو بڑی پھرتی سے گھمایا اور مارشل آرٹ کا ماہر کیکڑا اس کے داؤ سے بچنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ اچانک فلک شیر نے ڈنڈا زمین پر ٹکایا اور ڈنڈے پر چڑھ کر چھلانگ لگائی، یعنی ڈنڈے کے بل پر اس نے اپنے بدن کو سنبھالا تھا اور پھر اس کی دونوں لاتیں کیکڑے کے منہ پر پڑی تھیں۔ بری طرح تھک جانے والا کیکڑا پہلی ہی ضرب میں ڈھیر ہو گیا۔ وہ اچھل کر دیوار سے جا لگا تھا اور اس کے بعد دیوار کے سہارے سہارے نیچے زمین پر آ گرا تھا اور بے ہوش ہو گیا تھا۔ چاروں طرف سے شور مچ گیا۔ استاد نے دانت پیس کر زمین پر تھوکا اور اس کے بعد گردن جھکا کر ایک جانب چلا گیا، جبکہ فلک شیر پھرتی سے ایرینا کے باہر آ گیا اور اپنے جوتے پہننے لگا۔ اسی وقت اس نے اپنی پشت پر ایک ہاتھ محسوس کیا اور یہ ہاتھ شیران کا ہی تھا۔ فلک شیر نے اس طرح حیرت کا اظہار کیا جیسے یہاں شیران کی موجودگی پر شدید حیران ہو۔ شیران نے کہا، گھبراؤ مت، ان میں سے کوئی تم پر پشت پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اسے پیس کر رکھ دوں گا۔ شکریہ، مجھے یہی خطرہ ہے کہ اپنے ساتھی کی شکست پر یا استاد کے مشورے پر یہ سب مجھے مل کر ماریں گے، چنانچہ میں وقت سے پہلے بھاگ جانا چاہتا ہوں۔ تم چالاک آدمی ہو، یقیناً چند لمحوں کے بعد یہی ہونے والا ہے، لیکن آؤ، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، آ جاؤ۔ فلک شیر شیران کے ساتھ باہر نکل آیا۔ دل ہی دل میں وہ مسکرا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، دوست، تیری ہی وجہ سے تو یہاں تک آیا ہوں اور یہ ڈرامہ کیا ہے، ورنہ مجھے ایسے ڈراموں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ جب شیران نے اپنی کار کی جانب رخ کر کے اسے اپنے ساتھ آنے کی دعوت دی تو فلک شیر نے کہا، میرے پاس بھی گاڑی موجود ہے، اگر تم میری مدد کرنا ہی چاہتے ہو
تو براہ کرم یہاں سے ساتھ چلتے ہیں کسی اچھے سے ریستوران، بلکہ میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، میری کار کے پیچھے پیچھے آ جاؤ، کیا تم پسند کرو گے؟ چلو، شیران نے مسکرا کر کہا اور فلک شیر اپنی کار میں جا بیٹھا۔ پھر ایک خوبصورت سے ریستوران کے سامنے دونوں گاڑیاں رکی تھیں اور دونوں اتر کر اندر داخل ہو گئے تھے۔ فلک شیر نے ایک میز کے گرد کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور یہ بات بھی میں جانتا ہوں میرے دوست کہ تم نے بھی مجھے پہچان لیا تھا۔ شیران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اس نے کہا، لیکن اس بات پر بھی یقین کر لو کہ اگر تم مجھے یہ الفاظ نہ کہتے تو میں کبھی ایسی کوئی بات تمہارے سامنے نہ کہتا اور نہ ہی اس کا اظہار کرتا۔ یہ اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے اور تمہاری کشادہ پیشانی اور روشن آنکھیں تمہارے اعلیٰ ظرف ہونے کا ثبوت ہیں۔ حالانکہ مارشل آرٹ کے رنگ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ مجھے جسمانی قوتوں کو براہ راست استعمال کرنے کا شوق ہے۔ آپ اگر کسی کو اپنے بدن کی قوت سے زیر کر سکتے ہیں تو اس کی ہڈیاں پیس ڈالیں۔ یہ گھوم پھر کر داؤ پیچ کے ذریعے کام کرنا مجھے پسند نہیں آیا۔ پھر آگ اگلنے والے ہتھیار بہت ہی بہتر ہیں۔ لباس بھی خراب نہ ہو، دشمن سے دور رہ کر آپ اپنا داؤ آزما سکتے ہیں۔ ویسے مجھے آتشی ہتھیاروں سے بہت دلچسپی ہے، اور میں یہ بات کہنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتا کہ بارود کا ایک ذرہ بھی برباد کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ اگر آپ کی رائفل یا ریوالور سے گولی نکلے تو اس کا صحیح مصرف ہو اور وہ آپ کے نشانے پر ہی جا کر اپنا کام کرے، ورنہ آتشی ہتھیار اٹھانے کا کوئی شوق نہیں، کوئی مقصد نہیں۔ فلک شیر نے تحسین آمیز نگاہوں سے شیران کو دیکھا اور بولا، میں نہ چہرہ شناسی کا دعوے دار ہوں اور نہ اپنے آپ کو بہت ذہین سمجھتا ہوں، لیکن تمہارے ان الفاظ کی تصدیق کرنے کو میرا دل چاہتا ہے۔ بغیر تمہارے بارے میں جانے ہوئے انسانی فطرت ہے، چاہے جتنا بھی بردبار انسان ہو، چاہے کتنا ہی سر چشم ہو، تجربہ کار اور عمر رسیدہ ہو، اپنی تعریف سن کر خوش ہونا انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے۔ اور یہ تاثر شیران کے چہرے پر بھی نظر آیا تھا۔ ویٹر کے آنے پر فلک شیر نے خود اسے عمدہ قسم کے مشروب کا آرڈر دیا اور شیران نے ہنس کر حیرت سے کہا، چلو، مزاج آشنا ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن پسند کا اس حد تک مل جانا بھی بڑی اچھی بات ہوتی ہے۔ جو مشروب تم نے مجھ سے پوچھے بغیر منگوایا ہے وہی میرا پسندیدہ مشروب ہے۔ کیا اس سلسلے میں بھی اپنے تجربے کا اظہار کرو گے؟ نہیں، بلکہ اپنی خوش نصیبی پر ناز کروں گا۔ اس دن جو کچھ ہوا تھا وہ ایک دلچسپ عمل تھا، اور یقین کرو میں نے اس بات کا برا نہیں منایا، بلکہ ایک شوخی، ایک شرارت محسوس کی میں نے، اور مجھے شرمندگی ہے کہ ایک ایسے شخص کے ساتھ میں نے یہ غلط عمل کیا جو بہت ہی مختلف مزاج کا انسان ہے، اور اب اگر میں اس کے لیے معذرت کروں اور معافی مانگوں تو نہیں۔ شیران نے فلک شیر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا، اچھی دوستی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر ماضی میں ناخوشگوار بات ہو تو اس کا تذکرہ ہی نہ کیا جائے اور اسے بھول جایا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں پہلے اپنا تعارف کروانا ضروری سمجھتا ہوں، بلکہ اس تعارف میں اگر میں ایک کہانی بھی سنا دوں تو میری آرزو ہے کہ تم اسے جھوٹ نہیں سمجھو گے۔ ہم یہاں فرصت سے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں تمہارے بارے میں اب سب کچھ جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ بہرحال میں نے جو تمہاری مہارت دیکھی ہے اس نے مجھے بہت متاثر کیا ہے، اور میں نے جو اندازہ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ تم ایک بے حد ذہین آدمی ہو، معاف کرنا، شاطر اور چالاک، اور تم اپنے دشمن کی نفسیاتی کمزوری سے مکمل طور پر فائدہ اٹھانا جانتے ہو اور فائدہ اٹھا لیتے ہو۔ فلک شیر مسکرا دیا، پھر بولا، ہاں، یہ میرا نظریہ ہے اور میں اس سے انکار نہیں کرتا۔ اچھا، اب تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ تمہاری شخصیت نے میرے دل پر گہرا اثر کیا ہے۔ یہ بات تو خیر پرانی ہو گئی اور میں نے اسے تفریح کے کھاتے میں درج کر لیا ہے، لیکن اب تم مجھے اپنے بارے میں ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ چونکہ میں ایک اچھے دوست کی دوستی چاہتا ہوں، اس لیے اپنی زندگی کی وہ پوشیدہ کہانی بھی تمہارے کانوں تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں جسے شاید چند ہی لوگ جانتے ہوں۔ لیکن ایک درخواست کرتا ہوں میرے دوست، اور اپنے بارے میں بتانے سے پہلے یہ درخواست کرنا ضروری ہے کہ میں تم سے اپنے بارے میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جو کچھ تمہیں بتاؤں گا وہ جھوٹ نہیں ہوگا اور نہ ہی تم اسے جھوٹ سمجھو گے۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں، اور اتنا تمہیں بتا دوں کہ میں جو وعدہ کرتا ہوں اس کی پابندی اپنی زندگی سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہوں۔ بے حد شکریہ۔ میں پھر وہی الفاظ کہوں گا کہ تمہاری کشادہ پیشانی اور روشن آنکھیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ جو کچھ تم کہتے ہو وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ میرا تعلق جہاں سے بھی ہے میں نہیں جانتا، لیکن ایک انوکھا تصور میری ذات سے وابستہ ہے۔ شاید تم اس بات پر ہنسو، چونکہ اس دنیا میں صرف یہ ایک روایت ہے، صرف ایک روایت، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہاں، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ زمین کے دوسرے طبق بھی ہیں؟ زمین کے نیچے اور بھی دنیائیں آباد ہیں، کیا اس بات کا تمہیں علم ہے نا؟ کہتے رہو، سوال مت کرو، شیران نے عجیب سے انداز میں کہا، اور فلک شیر دل ہی دل میں مسکرا اٹھا، لیکن اس نے سنجیدگی قائم رکھی اور بولا، بہت پرانی بات ہے، شاید چونکہ تم سے متعلق نہیں ہے اس لیے میں دعوے سے نہیں کہہ سکتا
کہ تمہیں اس بارے میں کچھ معلوم ہوگا۔ میرا مطلب ہے کہ ایک کردار کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک سائنسدان، ایک مہم جو نعمان برنی تھا۔ نعمان برنی کے بارے میں صرف اس کے شعبے سے تعلق رکھنے والے جانتے ہیں کہ وہ دنیا کے خطرناک ترین علاقوں میں ہو آیا۔ اس نے صحرائے اعظم، افریقہ، ایمیزون اور دوسرے ایسے پراسرار خطوں کی سیر کی ہے جہاں زیادہ تر انسانی قدم نہیں پہنچے۔ اسی سیر و سیاحت کے دوران وہ زمین کے دوسرے طبق میں جا نکلا۔ وہاں اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، اس کی کوئی تفصیل کہیں موجود نہیں۔ وہ اس تفصیل کے ساتھ قبر کی گہرائیوں میں جا چھپا ہے، لیکن اس نے ایک دستاویز ضرور چھوڑی تھی۔ اس دستاویز میں ایک انوکھا انکشاف تھا، ایک ایسے بچے کی کہانی جسے وہ زمین کے دوسرے طبق سے اٹھا لایا تھا، اور اس نے اسے یہاں پرورش کیا، پروان چڑھایا، اور آخرکار وہ بچہ جوان ہو گیا۔ سمجھ رہے ہو نا تم؟ شیران کے منہ پر اضطراب کے آثار صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ فلک شیر کے خاموش ہوتے ہی اس نے کہا، لیکن وہ بچہ کہاں گیا؟ وہ میں ہوں، فلک شیر نے جواب دیا، اور کچھ لمحوں کے لیے شیران کا چہرہ جیسے پتھرا سا گیا۔ وہ خاموشی سے فلک شیر کا جائزہ لیتا رہا اور بہت دیر تک خاموش رہا۔ اور اب میں جو زندگی گزار رہا ہوں وہ میرے لیے کوئی پسندیدہ زندگی نہیں ہے۔ میں افسردہ ہوں کہ میرا ماضی کھو گیا ہے۔ میں افسردہ ہوں کہ زمین کے دوسرے طبق کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ میں افسردہ ہوں اس بات پر کہ پتہ نہیں میرے ماں باپ کون تھے، اور پتہ نہیں اس دنیا سے گمشدگی کے بعد ان پر کیا گزری۔ بہرحال پروفیسر نعمان برنی مر چکا ہے، میرے پاس اس کی جائیداد موجود ہے، لیکن زندگی میں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، بس ایک پتھریلا پن ہے۔ کبھی کبھی دنیا پر بہت غصہ آتا ہے اور سوچتا ہوں کہ کیا کروں۔ میری آرزو ہے کہ میں ایک بار، صرف ایک بار سنشایا جاؤں اور وہاں اپنے ماں باپ کو تلاش کروں۔ ویٹر نے ان کی طلب کردہ اشیاء لگا دی تھی۔ شیران نے جلدی سے مشروب کا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا اور ایک ہی سانس میں اسے خالی کر گیا۔ پھر اس نے جگ سے دوسرا گلاس بھرا اور فلک شیر کو اشارہ کر کے بولا، جب کھانے پینے کی کوئی چیز سامنے آ جائے تو اس کے بعد اس سے گریز ذرا مشکل ہوتا ہے، براہ کرم پیو۔ پھر جب تک مشروب کا گلاس خالی نہ ہو گیا وہ اس مشروب سے شغل کرتا رہا، جبکہ فلک شیر نے اس کی فرمائش پر صرف 2 گلاس پیے تھے۔ شیران کا ہیجان اس کے انداز سے پتہ چلتا تھا۔ پھر اس نے کہا، تم کہاں رہتے ہو؟ اسی مکان میں جسے تم ایک بار دیکھ چکے ہو۔ مجھ سے دوستی کرو گے؟ ہاں، یہ میری آرزو ہے۔ تو ہم دوست ہیں۔ میں نے زندگی میں بہت کم لوگوں سے ہاتھ ملایا ہے، اور اس کی وجہ میری فطرت ہے۔ میں اپنی پسند کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم بھی اس کی پابندی کرو۔ طویل عرصے تک، اس وقت تک جب تک ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح نہ سمجھ لیں، میں تمہاری ہر بات کو نظر انداز کروں گا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ لیکن میرے دوست، اب یہ بتاؤ مجھ سے کب ملاقات کرو گے؟ جب تم کہو۔ 3 دن کے بعد، یہاں اسی جگہ، اسی میز پر، اسی ہوٹل میں۔ اور اگر یہ میز خالی نہ ہو تو؟ یہ میز کیسے خالی کراؤ گے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ شیران بہت دیر کے بعد مسکرایا تھا۔ بہت دیر تک دونوں گفتگو کرتے رہے۔ اس کے بعد شیران اپنی کار میں بیٹھ کر چلا گیا اور فلک شیر مسکراتا ہوا اپنی کار میں آ گیا۔ ہاں، رات کے کھانے پر اس نے مکمل رپورٹ پروفیسر شمسی کو پیش کی تھی، اور پروفیسر شمسی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، تم کہتے ہو کہ اس کے نقوش پتھرا گئے تھے۔ ہاں، آپ کے خیال کی تصدیق تو مکمل طور پر ہو گئی تھی۔ وہ یقینی طور پر بری طرح نروس ہو گیا تھا۔ وہ یقینی طور پر زمین کے دوسرے طبق ہی کا باشندہ ہے، اور یہ بات اب ممکن ہو گئی ہے کہ تمہیں اس کی رہنمائی مل جائے۔ کاش، فلک شیر نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تیسرے دن اسی وقت اسی جگہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی، اور بہت اچھے انداز میں یہ ملاقات جاری رہی۔ آج شیران تھوڑا سا اور کھل گیا تھا اور مختلف باتیں کرتا رہا تھا۔ 5 دن کے بعد دوسری ملاقات رکھی گئی تھی، اور دوسری ملاقات کے بعد 7 دن کے بعد تیسری ملاقات، جو ایک مخصوص جگہ پر کی گئی تھی، اور یہ مخصوص جگہ ایک ویران اور غیر آباد علاقہ تھا جو شہری زندگی سے ذرا ہٹ کر تھا۔ یہاں فلک شیر جب شیران کے پاس پہنچا تو شیران عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ اس کے اندر بڑی نمایاں تبدیلی پائی جاتی تھی۔ اس نے فلک شیر کو ایک پتھر پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، میں نہیں جانتا کہ جو گفتگو تم سے کرنے والا ہوں اس کے نتیجے میں مجھ پر کیا کیفیت طاری ہوگی، کیونکہ اس گفتگو کا تعلق بڑا عجیب ہے۔ سب سے پہلی بات جو میں تم سے کہوں گا، دوستی کی بنیاد پر، کیا تم اس کی تکمیل کرو گے؟ ہاں، بولو۔ اپنی قمیض اتار دو۔ کیا مطلب؟ اپنی قمیض اتار دو۔ ٹھیک ہے، فلک شیر نے کہا۔ قمیض کے بٹن کھولے اور اسے اتار کر ایک طرف ڈال دیا۔ دونوں ہاتھ اوپر کرو، شیران بولا، اور فلک شیر نے دونوں ہاتھ اوپر کر لیے۔ شیران عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور آگے بڑھ کر فلک شیر کو سینے سے لگا لیا۔
تمہارا شکریہ میرے دوست، تمہارا شکریہ کہ تم نے میری بات کا مطلب پوچھے بغیر اس کی تکمیل کر دی، اور اب میں تمہاری فرمائش کے بغیر ایک تصور کی تکمیل کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیران نے اپنی قمیض کے بٹن کھولے اور اپنی قمیض بھی اتار دی۔ اس کے بعد اس نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر لیے تھے۔ میں سمجھا نہیں ہوں، میں کچھ سمجھا ہی نہیں۔ تم نے مقامی لوگوں کو اوپری بدن سے بے لباس دیکھا ہوگا، بہت بار۔ اپنے اور ان کے درمیان کوئی تبدیلی پائی؟ فلک شیر نے اس سوال پر چونک کر شیران کو دیکھا، اور اس کے بعد فلک شیر کی کیفیت بھی کچھ خراب سی ہو گئی۔ شیران کی بغلوں کا نچلا حصہ ایک خاص قسم کی کھال سے جڑا ہوا تھا۔ یہ کھال مقامی لوگوں کے نہیں ہوتی، یعنی وہ ہاتھ بلند کرتے ہیں تو ان کی بغلیں الگ ہوتی ہیں، لیکن شیران کی کمر سے ایک مخصوص قسم کی جھلی اس کے بازو تک گئی تھی، اور جب دونوں ہاتھ بلند کیے جاتے تھے تو یہ جھلی پرندوں کے پر کی طرح پھیل جاتی تھی۔ اب سمجھے کیا بات ہے؟ نہیں، فلک شیر نے سہمی ہوئی سی آواز میں کہا۔ یہ ہماری شناخت ہے، میں نے تمہاری یا اپنی نہیں کہا، یہ ہماری شناخت ہے۔ جسم کی اس تبدیلی کو محسوس کرو، یہ دوسرے طبق کی نشانی ہے۔ فلک شیر کا چہرہ انگارے کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ وہ انکشاف پایۂ تکمیل کو پہنچ رہا تھا جو پروفیسر عارف شمسی نے کیا تھا، یعنی یہ کہ شیران بھی اسی دنیا کا باشندہ ہے۔ اب آج شیران نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا تھا کہ اس کا تعلق بھی زمین کے دوسرے طبق سے ہے۔ فلک شیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، شیران براہ کرم مجھے ذرا تفصیل سے بتاؤ، اس وقت میرا ذہنی توازن درست نہیں ہے، میں الجھن کا شکار ہوں۔ میرا تعلق بھی زمین کے دوسرے طبق سے ہے، اور ہماری نشانی یہ جڑی ہوئی کھال ہے، یہ مقامی باشندوں کی نہیں ہوتی۔ تم اور میں ایک ہی دنیا کے باسی ہیں۔ تم بچپن میں یہاں لائے گئے تھے اور میں… ٹھہرو، ہم لوگ اپنی قمیض پہن لیتے ہیں۔ یہاں میں تمہیں اسی مقصد کے تحت لایا تھا کہ اس بات کی تصدیق کر لوں۔ تصدیق ہو چکی ہے، اب ہم کسی بہتر جگہ بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ فلک شیر نے گردن ہلا دی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دونوں کاریں واپسی کے لیے پلٹ گئی تھیں۔ وہ ہوٹل ان کے لیے مخصوص اور پسندیدہ تھا جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے۔ بہرحال اپنی میز پر آ کر بیٹھے، ویٹر سے وہی مشروب طلب کیا گیا، اور اس کے بعد شیران نے کہا، تم مجھے اپنی کہانی سنا چکے ہو، اور میں نے اس کہانی کی صداقت پر پورا یقین کر لیا ہے۔ میری کہانی بہت مختصر ہے، بس یوں سمجھ لو کہ میں تمہاری طرح یہاں نہیں لایا گیا، بلکہ اپنے ہوش کے ساتھ میں خود یہاں پہنچا ہوں، یا پہنچایا گیا ہوں، اور مجھے زمین کے دوسرے طبق تک جانے کا راستہ معلوم ہے۔ اصل میں ہماری سرزمین جو سن شایا کہلاتی ہے، بہت عرصے سے سکون کی وادیوں میں جھوم رہی تھی۔ باہر کی اس دنیا کو دیکھو، یہاں خوف ہے، بے چینی ہے، بے ایمانی ہے، چاروں طرف خوف کا راج ہے۔ ہر شخص ایک دوسرے کو ختم کرنے کی فکر میں سرگرداں ہے، ہر شخص ایک دوسرے سے چھین لینا چاہتا ہے۔ سن شایا میں بھی ایسا ہی ہے، لیکن یہاں کی نسبت زیادہ سے زیادہ 5%۔ سن شایا جادو کی سرزمین ہے، وہاں کے باشندے سائنس کے جادو سے واقف نہیں ہو سکے، اور یہ ان کے حق میں بہتر ہی ہے۔ وہاں کی زندگی بہت مختلف ہے۔ آپ کے ہتھیار وہاں بے شک پہنچ چکے ہیں، بندوقیں اور رائفلیں، لیکن وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہیں۔ ہماری زندگی گھوڑوں کے سفر پر مبنی ہے۔ ہماری زمین سرسبز و شاداب، کہیں برف سے ڈھکی ہوئی، کہیں سبزے سے لدی ہوئی، کہیں خشک اور بنجر۔ ہمارے ہاں جسمانی کرتب بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اور جسمانی طاقت کو سب سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس جدید دنیا میں سائنس نے انسان کو بہت کچھ دے دیا ہے۔ یہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس دنیا کی ہر وہ شے موجود ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی زندگی تنگ سے تنگ تر ہوتی چلی گئی ہے، اور اب یہ بہت کمزور ہیں۔ بے شک ان کی سائنس بہت طاقتور ہے، ان کے ہتھیار بہت طاقتور ہیں، تباہی پھیلانے میں یہ اپنا ثانی نہیں رکھتے، لیکن ان کی اپنی زندگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اپنی ہی ایجاد کردہ موت انہوں نے اپنی ذات پر مسلط کر لی ہے۔ میں تمہیں سن شایا اور یہاں کا فرق سمجھا رہا ہوں۔ سن شایا بہت حسین ہے، وہاں جنگیں ہوتی ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے، اور کافی عرصے سے اوپر کی دنیا کے وہ خوفناک قوتوں والے لوگ اس کام میں مصروف ہیں، ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ ہماری اس دنیا پر جس طرح بھی ممکن ہو سکے قبضہ کریں اور وہاں اپنی گندگی مسلط کر دیں۔ وہ لوگ ان بھرپور کوششوں میں مصروف ہیں اور ہم ان سے اپنا دفاع کر رہے ہیں، لیکن وہ چالاک قوتوں والے ہیں۔ ہم انہیں کالکے کہتے ہیں، کالکے یعنی کالک پھیلانے والے، برائیاں پھیلانے والے اور ہمارے حالات کو خراب کرنے والے۔ اصل میں وہ لوگ بہت سی ایسی سائنسی قوتوں سے آراستہ ہیں جنہیں ہم یا ہمارے لوگ نہیں جانتے، اور ان کے ذریعے وہ طرح طرح کے جادو پھیلاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا کہ ہماری سرزمین میں زیادہ سے زیادہ جادوگروں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم جادوگروں سے نفرت کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں کے بہادر
اپنی زندگی قربان کر کے ان جادوگروں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ بے شمار افراد ان کا مقابلہ کرتے ہوئے مارے گئے ہیں، لیکن اب جو کال کے جادو پھیلا رہے ہیں وہ بڑا سنگین اور بڑا ہی خوفناک ہے۔ انہوں نے اپنی سائنسی قوتوں سے ہمارے لیے بڑے نقصانات کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔ ان حالات سے مجبور ہو کر ہماری آبادیوں نے صلاح مشورے کیے۔ ان صلاح و مشوروں کے بعد کئی ایسے افراد دنیا کے مختلف حصوں میں بھیجے گئے جنہیں یہ ہدایات کی گئی تھی کہ وہ باہر کی دنیا کا جادو سیکھیں، یعنی سائنس کا یہ جادو۔ یہ بات تو باہر آنے کے بعد ہی معلوم ہوئی کہ وہ لوگ اپنے جادو کو سائنس کہتے ہیں، یعنی کالکوں کا جادو۔ ہم کالکوں کا جادو سیکھنے کے لیے اپنے اپنے قبیلوں سے منتخب ہوئے۔ اپنے قبیلے سے میرا انتخاب ہوا اور میں مختلف راستے طے کرتا ہوا آخرکار یہاں پہنچ گیا۔ یہاں پہنچنے کے بعد میں نے کافی عرصے تک مختلف طریقوں سے تعلیم حاصل کی ہے، اور اب سے کچھ عرصے کے بعد مجھے اپنی دنیا میں واپس جانا ہے، کیونکہ جتنا وقت میرے لیے متعین کیا گیا تھا اس وقت کی تکمیل ہو چکی ہے۔ یہ ہے میری کہانی، اور اس کے بعد تم جو کچھ بھی مناسب ہو سمجھو، لیکن تمہاری کہانی مجھ سے بالکل مختلف ہے۔ فلک شیر پر ایک سحر سا طاری تھا۔ جس دنیا کی داستان شیران نے بیان کی تھی وہ بڑی سنسنی خیز تھی، اور اس کا تصور فلک شیر کے ذہن میں ایک عجیب و غریب حیثیت سے آیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اس دنیا سے ایک محبت کا سا احساس ہونے لگا تھا، کیونکہ وہ اس کی اپنی دنیا تھی۔ بہت دیر تک وہ اس داستان کے سحر میں ڈوبا رہا، پھر اس نے کہا، کیا تم اس بات کو تسلیم کر چکے ہو کہ میرا تعلق تمہاری ہی دنیا سے ہے؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ میرا تجزیہ بھی ہے اور میرا اندازہ بھی۔ تو کیا تم مجھے اپنے ساتھ لے جانے میں کوئی دقت تو محسوس نہیں کرو گے؟ بالکل نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ تم اسی دنیا کے انسان ہو، دوسری بات یہ ہے کہ تم ذہین اور سمجھدار ہو، اور تم نے بچپن سے اب تک ماحول یہاں ان لوگوں کے درمیان میں گزارا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم ان لوگوں کو مجھ سے زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہو، اور جیسا کہ تم نے کہا کہ یہاں تمہارا کوئی اہم معاملہ بھی نہیں ہے، یعنی یہ کہ تم میرے ساتھ اس دنیا میں بآسانی جا سکتے ہو، اس لیے میں چاہوں گا کہ تم میرے ساتھ چلو۔ میں خلوص دل سے تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے اپنی دنیا سے پیار ہے۔ سنشایا میری اپنی دنیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ مجھے وہاں تک جلد سے جلد لے جایا جائے۔ اس کی خدمت کر کے میں دلی خوشی محسوس کروں گا۔